الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة گزشتہ کل اولاد کے لیے دینداری مانگنا چاہیے. کیا مانگنا چاہیے؟ اولاد کے لیے دینداری مانگنا یہ قرآن کریم میں حکم ہے. رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی واقعے میں دینداری کو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا. دوسری جگہ پر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طرح سے ملتی جلتی تمام آیات کا خلاصہ کہ اللہ ہمارے یہاں نیک صالح دیندار اولاد عطا فرمائیے. اے ہمارے پروردگار ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور ہماری اولاد کو متقین کا امام بنائیے اور ہمارے اولاد کو متقین کا امام بنائیے یہ فرمایا. تو ہمیں روزی کا معاملہ تو کون لے کے رکھا ہے؟ روزی کا معاملہ اللہ نے لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اللہ تبارک و تعالی روزی کا ذمہ اللہ لے کے رکھے ہیں. ہمیں اولاد کے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ان کی دینداری کو مد نظر رکھے مانگنا چاہیے. بہت بڑی غفلت برتی جاتی ہے کہ اولاد کو آج دینداری نہیں مانگی جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کے لیے جس طرح نبیوں نے اللہ کے نیک بندوں نے قرآن کریم کے اندر ان کی تمناؤں کا ان کی آرزوؤں کا ذکر ہوا کہ اللہ بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ آنکھوں کے ٹھنڈک بنے, دین کا کام کرنے والا بنے, وہ داعی بنے, وہ عالم بعمل بنے. اور اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ میں نیکوکاروں کا مددگار ہوں. میں کیا ہوں؟ نیک صالح متقی جو ہوں گے ان کی مدد کرنا اللہ کے ساتھ شامل ہے. اللہ کی مدد شامل حال ہے. دینداری آئے گی تو دنیا خود بخود آئے گی, لیکن دنیا مل گئی, دینداری مشکل ہے اگر تربیت اگر نہیں کریں گے تو. اس لیے گزشتہ کل ماں باپ کے متعلق میں تفصیل سے یہ بات بتا چکا ہوں
کہ ہم اپنی اولاد کے متعلق فکر کریں کہ دینداری مانگیں. کیا مانگیں؟ دینداری. اور علم دین بھی بچوں کو حاصل کرائیں تو رضائے الہی کے لیے کرائیں. کس کے لیے کرائیں؟ عالم با عمل بنائے، مفتی بنائے، مفسر بنائے، محدث بنائے، حافظ قرآن بنائے. اللہ کی رضا کے لیے بنائے، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں. فلاں بہت بڑے عالم صاحب ہیں اور فلاں ان کے اسبار ہوتے ہیں اور فلاں ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہمارا بھی بچہ ایسا بنے گا تو ان کے بھی پاس لوگ آئیں گے اور یہ بھی دنیا میں گھومے گا. ایسا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے دیندار بنانا. کس کے لیے بنانا؟ پھر وہ دین خالی ٹائٹل پڑ گیا دین کا، باقی پوری دنیا مطلوب ہے نا. میرا بھی بچہ عالم بنا تو پھر یہ بھی گھومے گا، یہ بھی اچھا کھائے گا اور یہ بھی فلاں کہنے معلوم ہے دنیا سے فائدہ اٹھائے گا. کہ نہیں، بس خالی نام کا دیندار بنا ہے، باقی پوری پیچھے دنیا مطلوب ہے. ایسا نہیں. اللہ کی رضا کے ساتھ دینداری کی نیت کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا دین کا کام کرنے والا بنے. باقی اللہ کا کام ہے. اللہ کھلانے تو والے ہیں، چرند کو پرند کو کھلا رہے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہم کو بھی کھلائیں گے، اللہ ہم کو بھی پالیں گے. ہم کون ہیں؟ ہم محنت کر کے ہم پل رہے. اللہ ہی انتظام فرماتے ہیں اور اللہ ہی وعدہ اپنا پورا فرماتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دیا. ولادت کے سلسلے کو رکوانا انبیاء کی متفقہ سنت کے خلاف ہے کہ قابل احترام معزز خواتین اسلام اور میری دینی بہنوں، اس جگہ رک کر دین کے ایک اہم بات آپ سب کو سمجھانا مناسب سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بلا وجہ اس کو رکوانے کی کوشش کرنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مبارک اور متفقہ سنت کے خلاف ہے نا. یعنی اولاد کو رکوانا، اب اس کے آگے تفصیل بھی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ترجمہ، تو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. تمام امتیں آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوسرے نبیوں کو کہ دیکھو میری امت کے افراد کتنے ہیں نا. کوئی ایم ایل اے سڑکوں پہ نکلتا ہے تو دیکھو مجھے ووٹ ڈالنے والے، میرے کو چاہنے والے کتنے لوگ ہیں. کتنا دھوم دھام سے نکلتا ہے. نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ ایم ایل اے صاحب نکلتے ہیں. ایم ایل اے تو چھوڑو، کارپوریٹر صاحب کی بھی گرمی دیکھنے کی جیسی رہتی. ارے رہتی کہ نہیں رہتی؟ پورے گلیاں اور اسی طرح پورے محلے اور پوری بستیاں فل ہو جاتی ہیں ان کے اکرام میں. تو جتنی بھیڑ جمع ہوگی اتنا زیادہ خوش ہوتے لوگ. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اے دیکھو میرے ماننے والے کتنے ہیں، میرے چاہنے والے کتنے ہیں. اللہ کے نبی بھی بول رہے ہیں، اے میرے امتیوں، زیادہ اولاد اور کثرت اولاد اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن دیگر انبیاء پر میں فخر کروں گا کہ میری امت دیکھو کتنی ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ 83 84 یا 80 لوگ آئیں گے بس.
यहाँ हजरत अनस की बच्चे 100 थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की आगे रिवायत आ रही है, इस उम्मत में ऐसे अफराद हैं जिनको 100-120 बच्चे पैदा हुए। दूसरे नबियों की उम्मत नहीं है इतनी जितनी हमारी इस उम्मत में अफराद पैदा हुए, इसलिए ज्यादा औलाद रुकनवाने के मुतालिक ये मशवरा दिया जा रहा है। और अब कहा कि ज्यादा औलाद कैसे पहचाने, कहा जहाँ निकाह हो रहा है उनके ननियाल में, उनके वालिदैन में, उनके खाला वगैरह फूफी वगैरह को देखा जाए, अगर वहाँ कसरत औलाद है तो वही मुनासिब कहे, अंदाज़ा लगाया गया है कि उनके हाल को मालूम करके यहाँ भी कसरत औलाद का पता चलता है। लिहाजा औलाद के मुबारक सिलसिले को ऑपरेशन के ज़रिए से या किसी और तदबीर के ज़रिए से रोकने की कोशिश करना गलत काम है, समझे। हाँ, अगर बीमारी वगैरह का उज़्र हो तो पहले किसी माहिर आलिम दीन और माहिर मुफ्ती साहब से मसला मालूम करें, फिर आगे बढ़े। बहुत समझ आ रही है। इसमें 2 चीज़ें हम बयान करेंगे। आजकल का नया जोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें गलती बरतता है। पहले प्लान ही नहीं करते औलाद का। क्या नहीं करते? औलाद का प्लान नहीं करते। क्या भी कोई प्लान नहीं है हमारा, बेबी का कोई प्लान नहीं है। घूमेंगे ऐसी, ऊटी जाना है, मैसूर जाना है, कश्मीर जाना है, और फुना पिकनिक की जगहों पे शिमला जाना है, फुना बनाते। और ये क्या होता है मालूम है, बाद में फिर ये पहले प्लानिंग की क्या है नगोसत होती है कि बाद में औलाद के लिए तरसते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब अल्लाह दे दे, अल्लाह की बात है। ये हमारे आपके किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, जिस तरह हमने पहले भी कहा था, आज तो खुलकर ये बात आई है कि हमें कसरत औलाद क्या प्लान करना चाहिए। और आज क्या हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। बच्चे 2 ही अच्छे, ये नारा लगाया जाता है। और अभी नई जनरेशन का तो नारा है हम 2 हम ही बस, एक भी नहीं, हम 2 हम ही बस, तुम है मैं हूँ, यही अच्छे बस। देखो सना रहा है क्या, ये पूरा इस्लाम के खिलाफ है मामला, इसलिए रुकवाना नहीं चाहिए, उलमा कहते हैं। अब बाकी अगर कोई मजबूरी वगैरह हो तो उलमा से मसाइल मालूम करना। यहिया नाम हज़रत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला के यहाँ इशारा मिल गया, लड़का पैदा होगा और उसका नाम यहिया रखना। अल्लाह ताला ने नाम भी बतला दिया और साथ में यूँ फरमाया, ये यहिया नाम ऐसा अच्छा नाम है, आज तक दुनिया में यहिया नाम किसी ने नहीं रखा। यानी हमेशा अल्लाह की तौहीद के साथ जिंदा रहने वाला ये यहिया नाम ऐसा है, बहुत अच्छा नाम है। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम से पहले ये नाम किसी ने नहीं रखा। और 2 मुबारक नाम मोहम्मद और अहमद, मेरे और आपके आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें मुबारक मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहा मोहम्मद और अहमद ऐसे 2 नाम हैं कि ये भी अल्लाह के नबी के नाम से पहले किसी ने ये नाम नहीं रखे थे, किसी ने ये नाम नहीं रखे। बहुत मुबारक नाम है। नामों के रखने में
بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. وہ نام رکھیں جو قرآن میں آئے. اپنے بچوں کا وہ نام رکھیں جو قرآن میں آئے، جو احادیث میں آئے، اور جن کے معانی اور مطالب اچھے ہوں. ایسے نام بچوں کے رکھنا چاہیے. اللہ کو دو نام پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. بچوں کے نام رکھنے میں ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں. اچھے نام کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھے نام کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم قرآن میں جو نام آئے وہ نام رکھیں. ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یونس ہے، یوشع ہے. کتنے پیارے پیارے نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. محمد ہے، احمد ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. الرحمن عبد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ بھی اچھا نام ہے. ایسے نام رکھنے چاہیے. جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اچھا سمجھیں گے ہمارے بھی ماں باپ دیندار تھے، اچھا نام رکھیں ہمارا. سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ ایک صاحب آئے اور مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بچے لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ نام پیش کریں. تو قرآن کے نام، احادیث میں جو نام آئے، صحابہ کے ناموں کے لمبی فہرست لائے. دی باپ کو کہ ان میں سے کوئی مناسب مشورہ کرے، رکھ لے. سارے نام اچھے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے، نبیوں کے اثرات مرتب ہوں گے. اللہ کو بہت پسند ہے انبیاء کے نام. غیر کام مولانا ایک بھی نام پسند نہیں آ رہا اس میں سے. کیا بولے؟ ایک بھی نام پسند نہیں آ رہا اس میں سے. پھر کیا؟ ان ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب و ادریس، ایک لسٹ دیے یہ اور ناموں کی. وہ گئے، یہ بھی پسند نہیں آ رہے. ایسا نیو نام دیجئے کہ محلے میں، برادری میں، خاندان میں کسی کا نام نہ ہو. ایسا نام رکھنا ہے. اب کہاں سے لائیں گے صاحب ایسا نام؟ وہ کیا نام تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ادریس، ایسے نام تھے. تو مولانا نے کہا یہ ادریس کے وزن پہ ابلیس ایک ایسا نام ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہے. یہ ہاں، تو ادریس کے وزن پہ ابلیس ایک ایسا نام ہے کہ کسی کا نہیں. آپ رکھ سکتے ہیں اس نام کو. نہیں سمجھے؟ اب اس طرح نام کے متعلق آیا سبا نام رکھتے ہیں. سین سے رکھیں گے تو ایک ملک کا نام ہے، ملک سبا کی رانی بلقیس. صاد سے رکھیں گے تو ہوا کے معنی میں آتا ہے. اب بتائیے کوئی نام ہوئے؟ اس لیے اچھے نام اور اللہ کے صفاتی نام اگر رکھیں، رحمان رکھیں، رحیم رکھیں، ستار رکھیں، تو اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. صرف رحمان نہیں بلانا، عبد الرحمن بلانا، عبد الرحیم بلانا، عبد الصمد بلانا، عبد الجبار بلانا، عبد الستار بلانا. کیونکہ ستار کے بندے، ستاری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں، ہے نا.
عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ نام بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نام اچھے ہونے چاہیے بچوں کے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر چوائس کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک خاتون ایسی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، ان کا نام ہے مریم۔ کیا نام ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ایک نام ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ مریم علیہ السلام کا پورا تذکرہ ہے۔ ایک ہی خاتون کا نام لیا اللہ، بس نام رکھنا چاہیے۔ جب ہماری بیٹی بڑی ہوگی، قرآن پڑھے گی، سمجھے گا امی ابا کو بھی دین کا نالج تھا، اچھا نام رکھے۔ دعائیں دے کے بچے، آمنہ، حلیمہ، زینب، کلثوم، رقیہ، عائشہ، فاطمہ، امامہ، یمنہ، کیا بولے؟ ہاں، حضرت خدیجہ، خدیجہ ہے نام ہے نا؟ یہ کتنے اچھے نام ہیں، حفصہ، زینب، جویریہ، امہات المؤمنین کے نام۔ یہ نام رکھیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، دین کی کتابیں بچے پڑھیں گے، اور بڑے ہوں گے تو حدیث کی کتابوں میں ان کے نام ملیں گے۔ صحابہ کے اثرات، صحابیات کے اثرات، ان کی نیکیاں ہمارے بچوں پر آئے گی۔ اثرات ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایسے نام لائے گئے جن کے معانی صحیح نہیں تھے، مطالب صحیح نہیں تھے، اللہ کے نبی نام بدل دیتے فوراً کہ اچھا نام رکھو۔ کیا نام رکھو؟ اچھا نام۔ اور آج یوٹیوب پہ تلاش کرتے ہیں مولانا کی رائے، تو ویسے بھی نہیں مانتے۔ فیس بک پہ نامہ نکالیں گے، ہم نام 10 دیتے ہیں، کوسا پسند آئے ایک بھی نہ۔ تم کوسا رکھے، فترو رکھے، کیا گھڑو رکھے؟ ہاں، فتو رکھے، کہتے ہیں فتو۔ فتح محمد کو فتو بولتے ہیں۔ ہاں، ایسے نام ہے۔ نام اچھے رکھو، نام اسلام میں حکم آیا اچھے نام رکھنے کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ خوشخبری دیے بیٹا دوں گا میں، تو حضرت زکریا اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تفتیش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کیسے ہو گئے بیٹا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اے میرے رب، مجھ کو کس طرح لڑکا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں ایسے بڑھاپے پر پہنچ گیا ہوں کہ میرا بدن تو سوکھ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھنا ہے کہ یہ اولاد کیسے ہوگی۔ علم و فہم کا سوال نبیوں کی سنت ہے۔ علم و فہم، سوال بھی کرنا اور سوال کو سمجھنا بھی، یہ نبیوں کی کیا ہے؟ اللہ ہوگا کیسے بیٹا؟ بوڑھا تو ہو گیا میں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسا دیں گے آپ بیٹا؟ یقین تو ہے، آپ نے خوشخبری دی تو یقین تو ہے ہوگا بیٹا۔ کیا میں اور میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائیں گے؟ حضرت زکریا کا سوال، پھر اب جوانی لوٹیں گی ہماری یا بڑھاپے والی کیفیت ہی رہے گی؟ دوسرا سوال۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب ملا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ یعنی پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تو بھی ہم نے تمہیں پیدا کیا، بڑھاپے کی ہی حالت میں ہم تمہیں اولاد دیں گے، ہم نے ارادہ کر لیا اور یہ ہو کے رہے گا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یعنی اس سے پہلے میں نے تم کو پیدا کیا تھا،
जब तुम कुछ भी नहीं थे, लिहाजा आज बुढ़ापे में औलाद देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अलामत भी बताई, इबादत भी बताई। कहा अब बेटा कैसे पैदा होगा, उसकी निशानी क्या होगी, अल्लाह तबारक व तआला बता रहे। ज़करिया सलाम ने मजीद कहा अल्लाह बेटा कब होगा बता दीजिए, उसकी निशानी क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं क़ाल रब्बि जअलनी आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया। हज़रत ज़करिया सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 दिन 3 रात तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। सेहतमंद रहेंगे आप, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बात नहीं कर सकेंगे। 3 दिन और 3 रातें ये निशानी होगी तुम्हारे औलाद के। ऐसी कैफियत तुम्हारी बन जाए तो समझ जाओ अल्लाह ऐसे टाइम में तुम्हें औलाद अता करने वाले हैं। 3 दिन और 3 रातें तुम बात नहीं कर सकोगे। यानी जिस दिन तुम्हारी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला होगा, ऐसा होगा कि 3 दिन और 3 रात तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हारी जबान से दुनिया की कोई बात नहीं निकल सकेगी। बस तुम सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर सकोगे, तस्बीह पढ़ सकोगे, अल्लाह के जिक्र की तौफीक होगी बस, बाकी दुनिया की कोई बात नहीं कर सकोगे। इसलिए नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर जब वो वक्त आ गया तो क्या हुआ, सुनो कुरान पाक कहता है फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहूहु बुक्रतन व अशिय्या। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत की जगह से निकलकर अपनी कौम के पास आए और उन कौम के लोगों को इशारा से समझाया कि रोज़ाना के मामूल के मुताबिक सुबह व शाम तस्बीह यानी इबादत किया करो। अब तुम जिक्र करते रहो और तस्बीह पढ़ते रहो। अभी 3 दिन तक मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करता। और वक्त मुकर्रर 3 दिन ऐसे गुजरे, ज़करिया रात दिन अल्लाह के जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, किसी के साथ दुनिया की बात नहीं कर रहे। तब अल्लाह ताला ने उनके घर में बेटा अता फरमाया। इसलिए मेरे दीनी बहनों, हमें सीखने को मिला अल्लाह ताला जब औलाद दे या कोई और नेमत दे, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा दे तो भी शुक्र अदा करना चाहिए, बेटियां दे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है। युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। हम जिसे चाहते हैं लड़के अता फरमाते हैं, जिसे चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़के लड़कियां दोनों मिला के देते हैं। और हम जब चाहते हैं सारी फिटनेस सलामत होने के बावजूद बाज रख के बताते हैं, बे औलाद रख के बताते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, और आजकल बेटा मिला तो खुशी मनाते हैं। बेटी अगर पैदा हुई मुंह सुखड़ जाता, लोगों का मुंह छोटा हो जाता। होता क्या नहीं होता? होता नहीं? तुम नहीं भी बोले तो कुरान में आया सो है, लोग बेटी पैदा होने पे उनका चेहरा मुरझा जाता। ऐसा नहीं, बेटी की फजीलत बयान की, जिसके घर में बेटी आई, और उलमा ने इतना नुक्ता बयान किया बेटे और बेटी में। बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। उलमा ने लिखा है कल क़यामत के दिन नेमत का सवाल होगा, अल्लाह रहमत का सवाल नहीं पूछेंगे। क्या बात है।
اور کہا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اچھی تعلیم دی، تربیت کی، اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو مناسب جگہ اچھا نکاح کرا دیا، اللہ کے نبی کی جنت میں اور اس باپ کی جنت میں جس نے بیٹے کی اس طرح پرورش کی 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا بس، یعنی 2 انگلیوں کے گیپ سے اللہ کے نبی کے پڑوس میں جنت اللہ عطا فرمائیں گے ان ماں باپ کو جو بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہوئے، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، دیندار بنایا، اچھی جگہ نکاح کر کے دیا، اللہ پاک نبی کی رفاقت میں جنت دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے بتاؤ، اور کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی کیا 4 بیٹیاں تھیں، میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ 3 بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تینوں بچپن میں انتقال فرما گئے۔ 4 بیٹیوں کا باپ ہوں میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سمجھ میں آئی؟ اس لیے ناراض نہیں ہونا، خالی بیٹیاں پیدا نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، بیٹا بھی مانگنا چاہیے، اس کے بھی وظائف ہیں، کرنا چاہیے، دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ناراض نہیں ہونا، ہے نا؟ ناراض نہیں، غمگین نہیں ہونا۔ ارے ہم کون ہیں؟ سب انتظام اللہ کرنے والا، اور غمگین کہہ کو تو معلوم ہے یہی بس جہیز کا مسئلہ، اور کیا بھی نہیں، لیکن کیا بتاؤں، بیٹیوں کی جو محبت ہے، بیٹیوں کا جو رول ہے، اس لیے دیکھو بیٹے کو کوئی بھی بیٹی بول کے نہیں بلاتا محبت میں۔ ایک بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کو بیٹی بول کے کوئی نہیں بلاتا محبت میں، لیکن بسا اوقات دیکھیں گے باپ کبھی کبھی بیٹی کو میرا بیٹا ہے بول کے بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا؟ علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، اگر بیٹی کو بیٹے کا رول اپنانا پڑے تو وہ کر کے بتاتی ہے۔ ہاں بھائی لوگ ہیں لیکن امی کو رکھ لے رہے، بھائی لوگ ہیں ماں باپ کو رکھ نہیں رہے، گھر میں ان کی خدمت نہیں کر رہے، تو بیٹی بولتی ہے آج بھی امی میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہے، میں میرے امی ابا کی پرورش کروں گی۔ یہاں وہ بیٹا بن کے بتاتی ہے، بیٹی ماں باپ کا خیال کرتی ہے، میرے امی ابا کے ساتھ میں کھڑی رہوں گی۔ ایک باپ کا جنازہ لایا گیا، اب جنازہ ہوا تو چند لوگ آئے، کہا کہ اب جنازہ اٹھانے نہیں دیں گے ہم، اس وقت جب تک تمہارے والد کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہمارا قرضہ ہے تمہارے والد کے اوپر، وہ قرضہ پے کرو، ہم تمہارے والد کا جنازہ اٹھانے دیں گے۔ 2-4 بچے تھے لڑکے، ایک نے بھی ہمت نہیں کیا، کوئی ادا نہیں کیا۔ خیر بیٹی تھی، بیٹی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس سونا ہے، میں میری زندگی کا سارا سونا ان کے دے دیتی ہوں۔ کہا تمہاری جتنی رقم ہے اتنی رقم میں سونا اور زیادہ ہوگا، یہ سونا لے لو اور میرے والد کا جنازہ پڑھانے دو، اور جنازہ پڑھانے کے تدفین کرنے دو، بس میرے والد کا جنازہ۔ بیٹے پیچھے ہٹے، بیٹی اپنے زندگی کے سارے زیورات دے کے باپ کو آگے کیا۔ جب تدفین ہوئی سالے آئے تو کہا تمہاری بہن کو بلاؤ، اس مرحوم کی بیٹی کو بلاؤ، اور بلا کے کہا تمہارے والد کا قرضہ نہیں تھا، تمہارے والد کو 9.5 لاکھ روپیہ ہم دینا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے یہ بیٹے کیا کرتے ہیں قرضے کو سن کے۔ کہا یہ قرضے کو دیکھ کے پیچھے ہٹے، سارا قرضہ کیا کہ معلوم ہے جو بیٹی نے دیا تھا، جو دینا تھا اسی کو دیا، پھر سونا بھی واپس کیا، اور لینا نہیں تھا دینا تھا الٹا۔ ارے تو جب ضرورت پڑتی بیٹیاں بن کے بتاتی بیٹا کتنے کام کی چیز ہے۔ اور یاد رکھو جیسی سنا ماں باپ کے متعلق، ابا بیمار ہے، امی بیمار ہے، دوڑے چلے آتی بیٹیاں، کتنا آتی کہ نہیں آتے، کتنی فکر کرتے ہیں، ارے آتے کہ نہیں جی، تمہیں جہاں بول رہا ہوں، میں تو اب چھوٹا ہوں، میں سنبھالنے میں لگا ہوں ابھی۔ اب بیٹا بولے گئے نواسے یادیں خالی، ایسا ہے۔
اس لیے بیٹی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سچا بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں قائم کرو. اس لیے میرے دینی بہنوں کہ ایک عجیب بات بتلاؤں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شائن شان اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. ہم تو کیا، ہماری زبان بھی چھوٹی، ہمارا دل بھی چھوٹا، ہماری سوچ بھی چھوٹی، ہم اللہ تعالیٰ سے تھوڑا مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شائن شان اپنی قدرت سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا زکریا نے اپنے بیٹے کے لیے 3 دعائیں مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں نعمتیں عطا فرمائی اور ساتھ میں 3 سے زیادہ دوسری خوبیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو عطا فرمائی. بہت خوبیاں عطا فرمائی. بڑی امید لگانا بچوں کے متعلق. اس لیے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، حضرت کے فیض میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. امت کے اوپر ان کا سایہ تا دیر قائم، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ اللہ قائم اور دائم فرمائے. حضرت کے پاس اگر کوئی بھی آتا دعا کرانے کے لیے آتا، حضرت میرے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، سر پہ ہاتھ رکھیں، دعا کرانا چاہیے. اللہ والوں کے پاس لے کے جانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے جس طرح بری نظر لگتی ہے، دیکھو اچھی بات یاد آئی، بری نظر لگتی ہے. جس طرح گھر پہ ہم لکھ کے لگاتے ہیں ماشاء اللہ، کیا لکھ کے لگاتے ہیں؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، کیونکہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، سچ ہے، اور یہ نظر انسان کو کھوکھلا کر دیتی. پہاڑ پہ رہنے والے انسان کو تحت الثری کے اندر پھینک دیتی ہے نظر. ہاں، بری نظر. اس لیے اس سے بچنے کے لیے اچھی چیزوں کو دیکھو تو تعریف کرو. اچھا لڑکا دیکھو، لڑکی دیکھو، بچوں کو لیتے گود میں ماشاءاللہ. اچھا مکان دیکھو، اچھی گاڑی دیکھو تو تعریف کرنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام چیزیں تو علماء نے لکھا ہے جب نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے تو اچھی نظر کا بھی اس کا بھی اثر ہوتا ہے. جب نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، جب اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی جب نظر پڑے گی ان کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو لے کر جا کے دعا کرانا چاہیے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق آتا ہے حضرت سے کوئی بھی دعا کی درخواست کرتا تو حضرت یہ دعا دیتے کہ اللہ تمہارے بیٹے کو، اللہ تمہاری بیٹی کو تمہاری امید سے بھی بڑھ کر بنائے. ہماری امیدیں چھوٹی ہیں، ہماری امیدیں محدود ہیں، لیکن اللہ ہماری امید سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے اللہ تمہارے بیٹے کو اور تمہاری بیٹی کو تمہاری امید سے زیادہ عطا فرمائے. یہ دعا دیتے تھے حضرت. اسی طرح اولاد کے لیے نیک لوگوں سے بھی دعا کرانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے عن ام سلیم رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ انس خادمک ادعو اللہ قال اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انس آپ کے خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائیے اور آپ نے اسے جو عطا کیا ہے اس سے بھی برکت عطا کیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ
کہ والدین خود بھی اولاد کے لیے دعا کی پابندی کریں اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروائیں۔ ام سلیم اپنے بیٹے کو لے کر گئی اللہ کے نبی کے پاس، میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو کہا اللہ تیرے مال میں، تیری اولاد میں اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے 100 لڑکے یا 120 اولاد ہوئی حضرت انس کو۔ کتنی اولاد ہوئی؟ 120 بچوں کے باپ تھے حضرت انس۔ روایتوں میں آتا ہے 100 اولاد ہوئی اور 60-70 ایسی اولاد ہے جو بچپن سے بڑے ہوئے، شادی کیے، پھر وہ نانا بنے، اس طرح ان کا انتقال ہوا۔ 60 سے 70-80 بچوں کو خود دفن کیا حضرت انس نے۔ علم میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے براہ راست علم حاصل کرے۔ اس لیے تابعی میں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کی زیارت کی ہے آپ نے، 70 سے زائد صحابہ کی زیارت کی اور ان سے علم سیکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے۔ ہاں، یہ علم میں برکت، اولاد میں برکت، اس لیے اللہ والوں سے خود بھی دعا کرنا اولاد کے لیے اور اللہ والوں سے بھی دعا کرانا۔ فقیہ الامت کی ایک جامع دعا حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ بچوں کو دعا کرنے لاتے تو حضرت رحمت اللہ علیہ 5 عین سے دعا فرماتے۔ کیا فرماتے؟ اللہ پاک آپ کے بچوں کو 5 عین عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ 5 عین عطا فرمائے۔ نمبر 1، آپ کے بچے کو اللہ علم عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، عافیت میں برکت عطا فرمائے، عزت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ 5 عین، علم، عمل، عزت، عمر، عافیت، 5 عین والی دعا اللہ عطا فرمائے۔ کتنی اچھی ہے دعا یہ؟ 5 عین، علم، عمل، عزت، عمر، عافیت، سب میں عافیت عطا فرمائے۔ یہ 5 عین والی دعا۔ اور کہتے کہ اللہ آپ کے بچوں کو ذاکر، شاکر، داعی اور آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے۔ ذاکر، شاکر، داعی اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یہ دعا دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں دانائی عطا کی تھی۔ بچپن ہی میں کتاب کا علم سمجھتے تھے، تورات کا علم سمجھتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ نبیوں کا خاصہ ہے، ہمارے بزرگوں میں بھی آتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور 6 سال کی عمر میں آپ ہمارے اکابر حافظ قرآن ہو گئے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ اور 5ویں نعمت اور خوبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، خاص اپنے پاس سے نرم دل بھی عطا کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے۔ کہ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے رو رو کر نالیاں پڑ گئی تھی آنسوں کی، اتنے نرم دل۔ اللہ کہہ رہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور بہت ہی اچھے عبادت و اطاعت کے ذوق و شوق والے تھے، رحمت و شفقت والے اور نرم دل تھے۔ اور آگے 6ٹھی نعمت اور خوبی صاف ستھرے پاکیزہ چہرہ
اور پاکیزہ اخلاق والے تھے، تقوی والے اور پرہیزگار بندے تھے۔ یہ کوالٹیز بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور والدین کی خدمت گزار۔ ساتویں نعمت اور خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کی خدمت گزار، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ آٹھویں نعمت اور خوبی بیان فرمائی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ نعمت اللہ حضرت زکریا کو بڑی عمر کے بعد عطا فرمایا اور اتنی صفات والی اولاد عطا فرمائے۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آرزوؤں کے بعد جو اولاد ملتی ہے وہ بڑی نافرمان ہوتی ہے۔ ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے آرزوؤں کے بعد تمنا ہاں صحیح بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہے، تجربہ ہمارے اکابر کا بول رہا ہے، ہمارے کیا مانو ابھی۔ آرزوؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشوں کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑی شرارتی، بڑی نافرمان اور بڑی سر کا درد بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بیٹی کے بھی یہی ہے، بیٹی کے بھی یہی ہے، سب کے لیے بیٹا بیٹی اولاد کامن نہیں ہے، کامن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں بڑی عمر میں ملے لیکن اللہ کوالٹی والی اولاد دیا۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، اچھے اخلاق، علم، عمل، بچپن میں کتاب و حکمت کا علم، نبیوں میں سے اللہ نے بنایا، ایسا بیٹا دیا اللہ۔ اس لیے ہم جب بھی مانگے تو کیسا اخلاق والا، علم والا مانگنا چاہیے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں بچپن میں ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم عمر لڑکوں نے کھیل کے لیے بلایا تو اس پر آپ نے جواب عنایت فرمایا ہم کھیل کود کے واسطے نہیں بنائے گئے ہیں۔ 10ویں خوبی وَكَانَ تَقِيًّا، کہ متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل تقوی والا بنایا تھا۔ یہ 10 صفات اللہ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور کامل تقوی والا تھا، اللہ کے بندے تھے۔ 11ویں زبردست خوبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سب سے بڑی خوبی کا اعلان اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ترجمہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر کہ اس دن بھی جس دن وہ روز پیدا ہوئے۔ اللہ کی طرف سے سلام ہے اس دن جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس دن انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھا کے اللہ کے سامنے حضور اللہ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت ہوگی اس دن بھی سلامتی، اور قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قبر سے نکل کر آئیں گے تب بھی ان کے لیے سلامتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں، ولادت سے موت، موت سے قیامت تک
اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے کہا نا، دعا مانگنا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ کہ اللہ میری زندگی کے آخری عمل کو بہتر بنا دیجئے۔ ہاں، کیسے مرے، کیا حالت میں مرے، ہے نا؟ کیا عمل تھا تمہارے ابا کا، تمہارے امی کا، تمہارے بھائی کا، تمہارے بہن کا، تمہارے بیٹے کا، بیٹی کا، کیا عمل تھا ان کی زندگی کا آخری عمل؟ قرآن پڑھے تھے۔ آخری عمل کیا تھا؟ روزے کی حالت میں تھے۔ آخری عمل کیا تھا؟ لینا دینا ساری چیزیں معاف کرا کے، سب سے معافی مانگ کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے گئے۔ کہتے کیا فرمایا؟ اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری زندگی کے آخری عمل کو بہتر بنا دیجئے، وخیر عملی خواتمہ، اللہ مجھے جب موت آئے خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے۔ اس لیے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ سیدھا۔ اللہ میرے موت کے وقت کو بھی میرے لیے بہتر بنا دیجئے۔ وخیر ایامی یوم القاک فی، اللہ جس دن ہم میدان حشر میں آپ سے ملاقات کریں گے اس دن کو بھی ہمارے حق میں بہتر بنا دیجئے۔ وہ آپ کی رضا والا دن ہو، ہمیں جنت ملنے والا دن ہو، نبی سے ملاقات والا دن ہو، اللہ کے نیک بندے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ایسا دن ہو کہ اللہ آپ کے محبوب پسندیدہ بندوں میں اس دن ہم شامل ہو جائیں۔ اس دن اللہ سے ملنا ہے، اس دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ دن بھی ہمارے حق میں اللہ ہم سب میں حق میں بہتر بنائے۔ اللہ یہ تینوں نعمتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ ہاں، یہ مانگنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت اچھے انداز میں بتایا تھا میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر بھی سلام بھیجے وہ اس بندے کے لیے بڑی عزت، بڑی شرافت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ ہمیں دعا مانگنا چاہیے، یہ تمام نعمتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، زندگی اچھی، موت اچھی، اور اللہ سے جس دن ملاقات کریں گے وہ دن بھی ہمارے حق میں اللہ بہتر فرمائے۔